کبھی غور کرنا چاہیے کہ یار ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں. میرے جتنے بھی میرے دوست، میرے بھائی، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، بہت سے کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی پنجاب سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے، سندھ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کوئی آج بڑی فیکٹری میں ہے، کوئی آج بڑی پوسٹ پہ ہوگا، کسی بڑے عہدے پہ. کبھی تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے سوچا دیا کرے کہ یار آج جن ماں باپ کو ہمیں فون کرتے 6 مہینے لگ جاتے ہیں، 6 ماہ بعد ہم فون کرتے ہیں کہ امی خیریت ہے، ابو ٹھیک ہیں آپ، تو انہوں نے تیرے لیے تجھے بڑا بنانے کے لیے اپنے آپ کو کتنی دفعہ کسی کے سامنے جھکایا ہوگا، صرف تجھے بڑا دیکھنے کے لیے. ہر ماں باپ کی خواہش، وہ جو ریڈی چلانے والا ہے نا، اس کی بھی خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر بن جائے. وہ جو سبزی کا ٹھیا لگاتا ہے نا، اس سے بھی پوچھیں تو اس کی خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا بہت بڑا انجینئر بنے. ہے کہ نہیں؟ والدین اپنی اولاد کو بڑا دیکھنے کے لیے خود کو کتنا گراتے ہیں، کبھی سوچا کسی نے؟ ماں باپ کس کس کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بچپن میں. کبھی اپنی ماں سے پوچھا اپنے بیٹھ کر کہ امی جب میں چھوٹا تھا پڑھنے جاتا تھا گھر کے حالات کیسے تھے؟ ابو کی تنخواہ کتنی تھی؟ ابو پیسے کہاں سے لاتے تھے؟ میرے خرچے کیسے پورے ہوتے تھے جب میں لاڈ کرتا تھا؟ جب تجھے سائیکل کی ضد چڑھتی تھی اور جب تجھے موٹر سائیکل چاہیے ہوتی تھی تو تیرے والد نے کیسے؟ کبھی ماں سے پوچھا بیٹھ کے؟ شاید تیری ماں نے اپنا سارا سونا بیچا ہو، شاید تیری ماں نے سارا زیور بیچا ہو، لیکن تجھے آج تک جتایا نہیں تیری ماں نے کہ میں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا. آج 4 دن ہوتے ہیں میرا بھائی کمانے کے لیے جاتا ہے، اور اگر ماں بیچاری کہہ بھی دے کہ بیٹا مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیے تھے، یہ کام ہے، اس پہ بھی وہ نوجوان چیخنے لگ جاتا ہے کہ پرسوں تو پیسے دیے تھے امی، وہ کہاں چلے گئے؟ جب تو نہیں کماتا تھا 15 سال 20 سال تک 25 سال تک، اور جب بھی تو آ کے اپنی ماں سے کہتا تھا کہ امی مجھے اتنے پیسے چاہیے، اس ماں نے تو کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ بیٹا کیا کرنے. باپ سے کہا تھا، باپ نے کبھی اس سے میں ڈانٹ بھی دیا کہ نہیں یہ تو ہر وقت پیسے کرتا رہتا ہے. ماں کہتی تھی اچھا میں نے کچھ چھپا کے رکھے، میں بتانا نہیں ابو کو، لے جا. ایسا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. ہماری ماں باپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم بڑے بن جائیں. صرف ہر چھوٹے آدمی کی خواہش یہ کہ میرا بیٹا بڑا ان پڑھ ہے، وہ خود نہیں پڑھ سکا لیکن وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ نہیں میرا بیٹا تو پڑھا لکھا ہو نا، کم سے کم میں نہیں پڑھ سکا تو کم سے کم یہ تو بیچارہ پڑھ لکھ جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اتنے بڑے ہوئے کہ آج ہمیں اپنے ماں باپ بھی چھوٹے لگنے لگے، ہم اتنے بڑے ہو گئے. ایک نوجوان جس کے والد بیچارے کھیتی باڑی کرتے، آج بھی ہیں، بہت ضعیف ہیں بیچارے. انہوں نے ساری زندگی، 3 بیٹے ہیں ان کے، 2 نہیں پڑھ سکے، ایک بیچ والا بیٹا پڑھنے لکھنے کے لیے باہر چلا گیا، کراچی آ گیا. وہ 6 مہینے جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا، پنجاب سے سندھ سے، کہ فصلیں جو ہوتی ہیں نا وہ 2 موسم ہوتے ہیں، گندم ہوتی ہے، کپاس ہوتی ہے، چاول ہوتے ہیں کسی کے پاس. وہ جو کچھ بھی ہوتا تھا نا وہ لے کے پیسے جتنے بنتے تھے وہ اپنے بیٹے کو لا کے دے دیتا تھا کہ بھئی وہ 2 تو چلو کام وام کرتے ہیں، یہ میرا بیٹا پڑھ لکھ رہا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت زیادہ ہوگی. اور یہاں پہ بیٹے بھی کہہ دیتے تھے جی ہمیں یہاں فیس بھرنی ہے اور یہاں بھی دینے ہوتے ہیں اور وہاں بھی دینے ہوتے ہیں، جی ہم نے جو رینٹ پہ گھر لیا ہوا دوستوں کا اس کے بھی ہوتے ہیں، جی کھانا کھانا ہوتا ہے. وہ 10 خرچے بڑھا کے بتاتے بیچارے سیدھے سادھے. یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس کو لوٹ رہے ہیں، کس کو جھوٹ بول رہے ہیں. یا ہم اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہے ہیں، کبھی سینما کا پروگرام تو کبھی آؤٹنگ کبھی ہوٹلنگ. ماں باپ سارے دن کھیتی باڑی میں دھوپ کے اندر، ماں بھی کام کر رہی ہے، اب باپ بیچارہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، ماں جو ہے وہ سارا دن کپڑے سی رہی ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کے جب بڑا ہو جائے گا نا پھر ہمارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے. ہمارا بیٹا جب ڈاکٹر بن جائے گا پھر ہم سکون سے زندگی جئیں گے. ہمارا بیٹا جب انجینئر بن جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارا نیا گھر ہوگا، نئی گاڑی ہوگی. ہمارے علاقے کے جس طرح بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں یہ سب کے خواب ہوتے ہیں، یہ سب یہ خواب دیکھتے ہیں. وہ ہر بار یہی کرتا تھا بیچارہ، جو کچھ ہوتا گاؤں کی چیز، دیسی گھی، یہ وہ جمع کر کے بیٹے کے لیے آتا. آپ یقین کیجئے ایک بار وہ باپ جب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی بیٹھا تھا، جب وہ چیزیں وغیرہ لے کر آیا. اب دوستوں نے پوچھ لیا بھئی یہ کون ہے؟
چونکہ اس کا لباس ہی بتا رہا تھا کہ وہ یہاں سے نہیں ہے، وہ گاؤں کا ایک لباس، گاؤں میں دھوتی ہے، کرتا ہے، وہ پہن کے جس انداز میں، وہ اسی انداز میں بزرگوں نے آنا ہے، انہوں نے یہاں کے کوئی اپنا لباس تو نہیں بدل دینا کہ بیٹے سے ملنے جا رہا، لیکن خوشی ہوتی تھی کہ یہ میرا بیٹا پڑھ لکھ رہا۔ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، کان سے سنا اور دیکھا ہے میں نے آنکھوں سے۔ جب اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے اپنی زبان سے باپ نہیں کہا، اس نے کہا ہماری زمینوں پہ جو کام کرتے ان میں سے ایک ملازم کو میرے باپ نے بھیجا ہے، صرف اس بات پر کہ میرے دوستوں میں یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ میں ایک دیہاتی کا بیٹا ہوں۔ جس باپ نے تجھے بڑا بنانے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا، صبح سے لے کر شام تک وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، ماں بیچاری کپڑے سیتے سیتے آج بوڑھی ہو گئی، یہ بھی سر پر ہے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا ہے کہ آج ماں باپ چھوٹے لگنے لگے ہیں۔ کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی ڈی ایس پی ہے، کوئی جنرل صاحب ہے، تو کوئی کرنل صاحب ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے۔ اور میرے دوستو یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ سارے ستارے جو ہے نا، جب گھر جایا کریں اتار کے رکھ دیا کریں۔ ہم سب کچھ باہر والوں کے لیے، جب گھر جائیں ماں باپ کے سامنے تو ہم ان کے لیے وہی بچے ہیں جو آج سے 25 سال پہلے تھے، وہی بچے ہم۔ ہمارا یہ ہوتا ہم بہت بڑے باس بن گئے، ہم بہت بڑے مینیجر ہیں، یہ سب کچھ کمپنی میں اچھا لگتا ہے، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کے اچھا نہیں لگتا۔ تو وہاں جب جایا کرے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کیا کرے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، بڑے بڑے منصب پر بیٹھ کر وہ سکون نہیں ملتا جب ماں کے قدموں میں بندہ بیٹھا ہو اور ماں شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھ دے، جتنا لطف ملتا ہے اس وقت۔